الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج 28 رجب ہے۔ آج کے دن سن 60 ہجری میں امام عالی مقام مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اپنے حرم کو ساتھ میں لے کر کربلا میں آئے حسین، امت کی بخشش کی خاطر سرتن سے کٹوائے حسین۔ واقعہ کربلا ہماری تاریخ کا وہ عظیم سانحہ ہے جس میں نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، فاتح خیبر کے پھول، بزم انسانیت کے روشن چراغ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ اسلام کی عظمت کو بچایا حسین نے، راہ خدا مصر کو کٹایا حسین نے۔ اس سرزمین کی خاک پہ جھکتی ہے ہر جبیں، جس سرزمین کو خون سے سجایا حسین نے۔ آج ہم واقعہ سفر مدینہ پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان اس وقت ملک ممتاز عالم دین علی جناب حضرت علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب تشریف فرما ہے۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور 28 رجب کو امام عالی مقام مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے سن 60 ہجری میں۔ اس کے کیا عوامل تھے، کیا حالات تھے اس وقت جو مدینہ چھوڑنے پر آپ مجبور ہو گئے تھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سرکار سید الشہداء کا جو سفر ہے 28 رجب سن 60 ہجری، یہ ایک منفرد سفر ہے، عجیب اتفاق ہے۔ 27 رجب سرکار دو عالم کی بعثت کی تاریخ، جب حضور کا سن مبارک 40 سال تھا تو یہ 27 رجب تھی جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور پیغمبر کو حکم ملا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو 27 رجب ہی کی تاریخ تھی جب پہلی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد سرکار نے اعلان رسالت کیا، جناب ابو طالب کے گھر پر سب کا اہتمام کیا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، ان کو دعوت تحصیل الشرع میں کھانا کھلایا گیا۔ پھر آپ نے تبلیغ دین شروع کی، 13 برس مکے میں رہے، اس کے بعد حکم الہی کے مطابق مدینہ تشریف لائے۔ قابل غور بات ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 60 برس پہلے مدینہ آ رہے تھے دین کی حفاظت کے لیے، اور 60 برس کے بعد نواسۂ رسول مدینے سے جا رہا تھا دین کی حفاظت بچانے کے لیے۔ صرف 60 برس میں انقلاب آ گیا۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں کہے تھے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَفِي الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ اے پیغمبر، آپ کے ارد گرد ہر طرف منافق بھرے ہوئے ہیں، اور مدینے میں وہ منافق ہیں جو اپنے نفاق میں سرکش ہیں۔ انہی منافقین نے سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد سیدہ گھر پر چڑھائی کی، آگ لگانے کی دھمکی دی، گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرایا، جناب سیدہ زخمی ہوئی، محسن کی شہادت واقع ہوئی، امیر المومنین کے ساتھ گستاخی کی، ان کو ان کے منصب سے محروم کیا۔ پھر یہی مدینہ تھا جس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور شہادت اس انداز سے ہوئی کہ
قاتل کے نام پر پردہ ڈال دیا گیا. اس لیے امام مظلوم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا قتل اسی طرح چھپ جائے جس طرح میرے بھائی کا قتل چھپ گیا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام مظلوم کے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر اعلان فرما چکے تھے کہ میرا یہ نواسا کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا. 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا کربلا کی سرزمین پر. چنانچہ 3 شعبان جو امام حسین کی ولادت باصادت کی تاریخ ہے سن 4 ہجری. 3 شعبان 4 ہجری. 2 ہجری میں مولا کی شادی ہے, 3 ہجری میں امام حسین کی ولادت ہے, 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت ہے. جبریل امین آئے پیغمبر کے پاس, دیکھا پیغمبر بچے کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں, بہت خوش ہیں, پیار کر رہے ہیں, پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں, رخسار کو چوم رہے ہیں. جناب ام سلمہ پیغمبر کی بڑی با معرفت شریک حیات کہتی ہے کہ میں حسین کو پیغمبر کے آغوش میں دیا تو پیغمبر اس سے بہت خوش تھے, پیار کر رہے تھے, گلے سے لگا رہے تھے, سینے سے لگا رہے تھے, چمٹا رہے تھے. میں کسی کام سے دوسرے کمرے میں چلی گئی. اچانک پیغمبر کے رونے کی آواز آئی. پیش نظر ہے یہ بات. جناب ام سلمان فرماتی میں دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی. اگر پیغمبر صرف آنسوؤں سے روئے ہوتے دوسرے کمرے تک آواز نہ جاتی. اس کا مطلب پیغمبر آواز سے روئے تھے. اسی لیے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے جد حسین پر ایسے رو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر روتی ہے. تو پیغمبر بے اختیار ہو رہے تھے. میں بھاگتی ہوئی آئی, اللہ کے رسول ابھی تو آپ اس بچے سے اتنے خوش تھے, پیار کر رہے تھے, گلے سے لگا رہے تھے, سینے سے چمٹا رہے تھے, یہ اچانک کیا ہوا؟ فرمایا ابھی جبریل امین آئے اور آ کر انہوں نے خبر دی کہ جس بچے کو آپ اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کی اپنی امت اسے قتل کرے گی اور کربلا کی سرزمین پر قتل کرے گی. اور اے ام سلمہ جبریل امین نے مجھے اس جگہ کی مٹی بھی دی ہے. اے ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو, اسے شیشے میں رکھنا, جب تک یہ مٹی رہے سمجھنا حسین زندہ ہے, اور جس دن یہ مٹی خون تازہ میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا اب حسین موجود نہیں ہے. تو پہلے دن سے بات طے تھی کہ امام مظلوم کی شہادت کربلا میں ہونی ہے, مدینے میں نہیں ہونی ہے. مدینے میں ہو جاتی تو چھپ جاتا ہے باقی کربلا. تو پہلے دن سے بات طے تھی. وقت گزرتا گیا, پیغمبر اسلام کے بعد ہی دنیا نے رخ موڑا. جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی لے کر آئے, مولا کو مجبور کیا 25 سال خاموش رہنے پر. پھر مولا نے ان کے اصرار پر منصب خلافت قبول کیا تو مسجد میں ان کو شہید کیا گیا. بیگم حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر اتنی یورش کی گئی کہ آپ صلح کرنے پر مجبور ہوئے. مدینہ میں آ کے زندگی گزار رہے تھے, پرسکون زندگی گزار رہے تھے, لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہوا, زہر کے ذریعے سے امام کو شہید کیا. یہ تسلسل ہے جس میں دنیا والوں نے اہل بیت پر ظلم میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ 22 رجب آ گئی سن 60 ہجری, جب شام میں جو حاکم تھا اس کا انتقال ہوا, دنیا سے رخصت ہوا, اور اس کا نالائق بیٹا یزید آ گیا حاکم بنا. اس نے خط بھیجا اپنے گورنر مدینہ ولید کے نام کہ حسین سے بیعت دو, انکار کریں تو سر قلم کر کے بھیج دو. اب یہ پوائنٹ ہے. ہاں, یہ کہ یزید کیوں لینا چاہ رہا تھا امام حسین سے بیعت؟ اب یہ پوائنٹ جی کہ بیعت لو, انکار کریں تو سر قلم کر کے بھیج دو. اب اگر امام مدینے میں رہتے ہیں تو سر قلم ہوگا, مدینے میں ہوگا, اور پھر واقع شہادت چھپا دی جائے گا. ولید نے بلایا امام کو, خط پیش کیا کہ یہ خط آیا ہے. امام نے کہا بھائی رات کی تاریکی میں سب باتیں مت کرو, دن میں سب کو جمع کرو تو میں اپنا موقع بھی خود بیان کر دوں گا. یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ یزید کا اصرار کیوں تھا, اس لیے کہ اس کا باپ تمام لوگوں سے بیعت لے چکا تھا, لیکن سب کو معلوم تھا کہ ساری دنیا قبول کر لے اس کو حاکم, جب تک حسین قبول نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہوگی. ایک بریک لینے چھوڑا تھا.
ناظرین وقت میں چھوٹے سے بریک کا ہماری گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے منقطع ہوا تھا. جب آپ فرما رہے تھے کہ یزید نے بیعت کے لیے ولید کو خط لکھا. وجہ کیا تھی؟ یزید جانتا تھا کہ میرے باپ نے لوگوں کو مجبور کر کے رشوت کے ذریعے انعامات کا وعدہ کر کے جاگیریں دے کر میرے لیے حکومت طے کرائی ہے. اس حکومت کی کوئی شرعی حیثیت ہو ہی نہیں سکتی جب تک نوائس رسول تائید نہ کرتے. اس سے اس نے شدید اصرار کیا. یزید کو لکھا کہ بیعت دو، چونکہ حسین کی بیعت کا مطلب تھا کہ ہاں ٹھیک ہے پیغمبر کے جانشین نہیں، لیکن حسین کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس فاسق و فاجر اور غلط کار انسان کے لیے تائید کرے. چنانچہ جب ولید نے امام کو بلایا تو امام نے کہا بھی رات کے وقت یہ باتیں نہیں کی جاتی ہیں، دن میں سب کو جمع کرنا، تو بلا لینا، میں بھی اپنا موقف بیان کر دوں گا. تاریخ طبری میں ایک جملہ ہے، ان فی جنب الحسین لنفس ابی، حسین کے پہلو میں باپ کا دل تھا. نہ باپ ظالموں کے خلاف کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا تھا، نہ بیٹا ظالم کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا تھا. چنانچہ امام علی مقام نے اس سے بات کہہ دی، اور اس نے اسی وقت مروان نے کہا کہ نہیں ابھی فیصلہ ہونا چاہیے. تو امام نے کہا کہ تمہاری مجال ہے کہ مجھ سے ایسی بات کرو. اس کے بعد آپ گھر آئے، سفر کی تیاری شروع کی. اس لیے کہ اب طے ہو چکا تھا کہ وقت آ چکا ہے، مدینہ چھوڑنا ہے، سر دینا ہے. جس کی پیغمبر بشارت دے چکے تھے، پیغمبر مجھ سے وعدہ لے چکے تھے، وہ وقت آ چکا ہے. مگر مدینے میں رہوں گا تو یہ قتل چھپ جائے گا، جیسے پہلے چھپ چکے تھے. ہاں، اس لیے جس طرح میرے بھائی حسن کا قتل چھپا دیا گیا، میرا قتل چھپا دیا جائے گا. لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا قتل چھپا دیا جائے. میں چاہتا ہوں ساری دنیا پر اشکار ہو جائے کہ نواس رسول نے انکار کیا ہے. چنانچہ آپ مدینہ چھوڑا، مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. مکے سے پھر روانہ ہوئے کربلا کی طرف. تو امام نے 24 مقامات پر یا اس سے کم زیادہ قیام فرمایا، نماز پڑھائی، مقصد کو واضح کیا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے نواس رسول نکلا دین کی خاطر. اچھا، لوگ شامل ہوتے رہے ہوں گے قافلے میں؟ شامل ہوتے رہے، بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوتے رہے. امام سب کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو کوئی کچھ اور نہ سمجھے، میں شہادت کی طرف جا رہا ہوں. اچھا، قافلے میں کون کون لوگ شامل تھا؟ گھر سے جب چلے تھے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جب چلے مدینے سے، مدینے سے آپ کی روانگی ایک غیر معمولی روانگی ہے. بالکل اچانک ہوئی ہے. ایک راوی کہتا ہے کہ میں 28 رجب کو مدینہ آیا تو پورا شہر سوگوار نظر آیا. میں نے بھائی کیا وجہ؟ لوگوں نے بتایا کہ آج نواس رسول جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اماریاں آنا شروع ہوئیں. ایک اماری آ رہی ہے، ایک بیوی سوار ہو رہی ہے. بیویوں کو سوار کرایا جا رہا ہے. کبھی جناب لیلا آ رہی ہیں، علی اکبر آگے بڑھ کے سوار کرا رہے ہیں. کبھی جناب ام فروا کو سوار ہونا ہے، قاسم آگے بڑھے، ماں کو سوار کرایا. کبھی جناب ام کلثوم کے سوار ہونے کا وقت آیا، عباس دلاور آگے بڑھے اور بہن کو سوار کرایا. جب یہ بیویاں سوار ہو گئیں، آخر میں زینب کبریٰ کے سوار ہونے کا وقت آیا. جناب عباس کی کیفیت دیکھنے والی تھی، ہر طرف گھوم رہے تھے، جوانوں کو بیدار کر رہے تھے، خبردار دیکھو کوئی قریب نہ آنے پائے، اس سے علی کی بڑی بیٹی سوار ہونے والی ہے. چنانچہ جب جناب زینب گھر سے تشریف لائی باہر، خود امام حسین نے رکاب تھامی اور بہن کو سوار کرایا. سب کو سوار کرا چکے تو اب جناب ام سلمہ سے کہا، اے نانی جان میں جا رہا ہوں کربلا کی طرف. کہا بیٹا کربلا کا نام لے رہا، میرا دل پریشان ہو رہا. کہا نانی جان جو کچھ طے ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا. آپ کو نانا نے تھوڑی سی مٹی دی تھی اس زمین کی، اپنے دست مبارک سے امام نے اجازی طور پر اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہو گئیں، کربلا کی زمین سامنے آ گئی. امام نے ایک مٹی اٹھائی، ام سلمہ کو دی. نانی جان ایک شیشے میں آپ نے وہ مٹی رکھی جو نانا نے دی تھی، دوسرے شیشے میں یہ مٹی رکھ دیجئے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. جب تک مٹی رہے آپ سمجھیے کہ حسین زندہ ہے. جب مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھیے کہ حسین اب دنیا سے چلا گیا. چنانچہ جناب ام سلمہ نے دونوں شیشے رکھ دیں، دونوں میں مٹی رکھی ہوئی تھی. روزانہ دیکھتی تھیں، یہاں تک کہ محرم کا چاند آ گیا، دیکھا مٹی ہے. نویں محرم گزر گئی، دیکھا مٹی ہے.
عاشور کا دن آ گیا، نماز ظہرین پڑھی اور سو گئی، خواب میں پیغمبر کو دیکھا کہ سر برہنا ہے، سر پر خاک پڑی ہوئی ہے، دامن پر جا بجا خون کے دھبے نظر آ رہے ہیں۔ پریشان ہو کے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا کیفیت ہے؟ چونکہ یہ طے شدہ ہے کہ جو شخص پیغمبر کو خواب میں دیکھے گا وہ پیغمبری کو دیکھے گا، کوئی اور کسی اور کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ کے رسول یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا ہاں ابھی میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا، یہ میرے دامن پر جو خون کے دھبے ہیں میرے حسین کے خون کے دھبے ہیں۔ گھبراہٹ میں آنکھ کھلی، ان شیشیوں پر نگاہ کی تو دیکھا دونوں سے خون تازہ ابل رہا ہے۔ اس وقت جنات کے نوحوں کی آواز آ رہی تھی، واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسین۔ تو یہ سفر کا آغاز ہے امام مظلوم کا۔ اس کے بعد آپ چلے ہیں مکہ پہنچتے ہیں، مکے میں ٹھہرتے ہیں، جتنے دن ٹھہرے سب کو بتاتے رہے کہ میں نانا کے دین کے لیے نکلا ہوں۔ حج کا بھی موقع تھا شاید، جو حج کا موقع آ چکا تھا، لیکن حج سے پہلے آپ نے عمرے کو مقدم کیا اور حج کے لیے روانہ، وہاں کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک روایت ہے جی چوتھے امام سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام کے بعد کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا فرزند عزیز آپ نے اتنی قربانیاں دی، بڑے مارے گئے، جوان مارے گئے، بچے مارے گئے، عورتیں قیدی ہوئیں، دیار بدار لے جائی گئی، کوفہ شام کے بازاروں میں لے جائی گئی، اتنی بڑی آپ نے قربانی دی، آپ کا حاصل کیا ہوا؟ امام نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اذان کا وقت آنے والا ہے، اگر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز نہ بلند ہو سمجھنا ہم ہار گئے، اور اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو سمجھنا ہم جیت گئے۔ اس سے کہ قاتل اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، میرا بابا اسلام کو بچانا چاہتا تھا۔ اور بالکل ہم دیکھتے ہیں عاشور کے دن جب سرکار سید الشہداء سب کو رخصت کر کے آئے، سارے لاشیں اٹھا چکے ہیں، وقت آخر سب کو رخصت کیا، زینب تم کو سلام، تم کو کلثوم تم کو سلام، رقیہ تم کو سلام، ماں کی کنیز فضہ تم کو سلام کرنے کے بعد جب میدان میں آئے تو ہر طرف ننگے تلواریں تھیں۔ وہاں پہ امام نے ایک جملہ کہا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی، اے تلوارو اگر دین مصطفیٰ کی بقا اس بات میں منحصر ہے کہ میرا گلا کٹ جائے تو آؤ میرا گلا حاضر ہے۔ یہ جملہ، اور پھر چوتھے امام کی وہ بات کہ اگر نانا کا نام نہ لیا جائے اذان میں تو سمجھو ہم ہار گئے، بے شک نانا کا نام لیا جائے تو سمجھو ہم جیت گئے۔ اس سے قاتل اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، میرا بابا اسلام کو بچانا چاہتا تھا۔ اب جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی رہے گی اس وقت تک حسین کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا۔ تو 28 رجب کے امام مظلوم اس لیے نکلے تاکہ اپنے نانا کے دین کی بقا کا انتظام کریں، اور مؤذن قیامت تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند کرتا رہے، اور جب تک یہ آواز بلند ہوتی رہے گی اس وقت تک دنیا پر واضح رہے گا کہ اس نام کو بچانے والا کون ہے، حسین ابن علی ہے، جو 28 رجب کو مدینے سے چلا، عصر عاشور اپنا سر پیش کر کے دنیا پر واضح کر دیا کہ یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بلا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہم نے۔ حسین آئے تھے جنگل میں گھر لٹانے کو، خود اپنے خون سے اسلام کو بچانے کو، بلاؤں کیسے چچا کو سکینہ کہنے لگی، پھر آ رہے ہیں وہ ظالم ہمیں ستانے کو۔ سفر مدینہ پر ہم نے آج بڑی سیر حاصل گفتگو کی، یقیناً ہمارے ناظرین کو ہی پسند آئی ہوگی۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان اقبال حیدر ندیم کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔